वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे इसराइल और ईरान की जंग की सूरत-हाल के हवाले से जो मिडिल ईस्ट पे असरात पड़ेंगे या पाकिस्तान पे या और इसे जो जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसमें ईरान के जो हैं आला फ़ौजी जो हकाम हैं और 6 साइंसदान भी जो हैं मारे गए, और उसके रिएक्शन में ईरान ने इसराइल पर हमला किया। ये जो सूरत-हाल हमारे सामने है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा अहमद हैं, जिनका ताल्लुक बहरा यूनिवर्सिटी से हैं, वो आईआर की प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। डॉक्टर सिद्रा, ये बताएं कि ये जो इसराइल और ईरान की जो जंग की सूरत हाल है उसको आप कैसे देखती हैं, और ये जो टाइमिंग है जंग की, ये अब क्यों जाके इसराइल ने ईरान पर हमला किया इस वक्त? अच्छा देखिए, इस पूरी सूरत हाल को हम एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर इसराइल जो एक एजेंडा है उसके फ्रेमवर्क में भी देख सकते हैं। और एक रीज़न इसका ये भी है कि जो आप टाइमिंग्स के हवाले से पूछ रहे हैं तो उसके मल्टीपल व्यूज़ इसके बारे में है, ओपिनियंस है। जो मैं समझती हूँ कि नेतन्याहू को इस दफ़ा जब इलेक्शन को फेस करना है तो उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म रही है वर्ल्ड वाइड। जो उनकी पॉलिसीज रही हैं पैलेस्टीन की तरफ और उसके अगेंस्ट दुनिया भर में से वॉइसेस उभरी हैं, पार्लियामेंटेरियन लेवल पे भी, पब्लिक के अंदर भी, मीडिया के ऊपर भी। तो वो जो एक आइसोलेशन होती है और वो जो एक एम्बैरेसमेंट है उसकी वजह से इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू और उनकी टीम को उनकी हार्ड कोर पॉलिसीज की वजह से, और हार्ड कोर तो बहुत छोटा लफ्ज हो गया है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वहशियाना जो उनकी पॉलिसीज हैं उसकी वजह से काफ़ी तनकीद का और दबाव का सामना है। अच्छा, एक चीज़ आप उसको समझें कि इसराइल के अंदर गवर्नमेंट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने टर्म के दौरान मजबूत नहीं रहती। अब जैसे उनके एक हुकूमत कायम होती है तो एक डेढ़ साल के अंदर वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो वहाँ की मजहबी जमातें हैं उनका एक अच्छा स्पेशल कंट्रोल होना भी है। तो वो एक तरह से आप जिसको कह सकते हैं कि इसराइल की जो गवर्नमेंट का थीसिस है उसका एंटी थीसिस करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू को के काफ़ी अरसे के बाद एक क्राइसिस को फर्दर एक्सेलरेट करने का मौका मिला है, और फ़लस्तीन की बॉर्डर से बाहर निकाल के ये ईरान तक पहुंच गए। तो उनके लिए तो ये टाइमिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो एक जिस तरह आप मोदी को देख सकते हैं कि जब भी उनको इलेक्शन की तरफ जाना होता है तो वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान जो है इशू राइज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पूरी पॉलिटिक्स होती है और दोबारा से आवाम की जो राय उनके लिए, यानी भारतीय आवाम की जो राय है उनके लिए नरम पड़ जाती है। तो यही तकरीबन आप समझें इसराइली मॉडल भी है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब बात सिर्फ फलस्तीन के हद तक नहीं है, अब बात जो है सीरिया और फिर उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद अब फैलते फैलते ये पहुंच चुके हैं ईरान तक। तो इस सूरत हाल को मैं बहुत खतरनाक कहूंगी। जैसे आपने जब पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम था वो अभी ज्यादा अर्सा भी नहीं हुआ, हम दूसरे महीने में ही हैं कि दुनिया ने एक दफा फिर एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन देखी है, एक क्राइसिस को डेवलप होते हुए देखा है। तो ये जो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जिसमें जो ताकतवर लीडर्स अपने अपने कंट्रीज के समझे जाते हैं वो एक बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्शन ले रहे हैं। अगर आप इसको क्रेजी एक्शन कहें तो देखो गलत नहीं होगा। अब इससे क्या होता है कि दुनिया की जो बाकी कौमें हैं उस बारे में अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करती चले जाएंगी कि आप किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी इशू को यूनिलैटरली आप लीगल या इलीगल डिक्लेयर करके और कोई भी इल्ज़ाम लगा के किसी भी कौम की तरफ, किसी भी मुल्क की तरफ जो है वो पेशकदमी कर सकते हैं। और वो ऐसी वैसी पेशकदमी भी नहीं कि सिर्फ डिप्लोमेटिकली आप इंगेज कर रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बाकायदा एक तरह से जंग मुसल्लत कर देने वाली सिचुएशन है जो कि इंटरनेशनल लॉ की भी शदीद खिलाफ वर्जी है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, ये जो सारी जंग की जो सूरत हाल है ये सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की वजह से है या इसका कोई और भी असबाब है इसके? देखिए, ये वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, बल्कि है भी, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान को हमेशा से बड़ा शदीद दबाव का सामना करना पड़ा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पिछली दफ़ा भी अपनी टर्म के अंदर जब डील में पहुंचने करीब करीब पहुंच के उससे बाहर निकले थे, अभी भी उन्होंने इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अभी तो संडे को ये लोग जा रहे थे फाइनल टॉक्स की तरफ, उससे पहले ही इसराइल की तरफ से इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लेने के बावजूद आपने यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें इसराइल को तनबीह की गई हो या मामले को सुलझाने के लिए रेस्ट्रेन का मुजाहरा करने के कहा गया हो। बल्कि आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिशियल ट्वीट है उसको अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं कि जिस तरीके से सख्त तरीन अल्फाज उन्होंने ईरानियन गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किए हैं। हालांकि उनको पूरा राइट है, इंटरनेशनल लॉ उनको ये हक देता है कि वो अपनी
نہ صرف ڈیفینس اور ملٹری نیڈس کے لیے بلکہ اپنی جو انرجی ریسورسز ہیں ان کے لیے بھی نیوکلیر پروگرام کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اگینسٹ ہو. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, کچھ ایجنسیز ہیں جیسے IAEA جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہے ادارہ جو کہ چیک کرتا ہے, جو کہ اس کے اوپر رپورٹس پبلش کرتا ہے. کوئی ملک یا نمبر آف کنٹریز جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی حق نہیں رکھتے کہ وہ اس کو وجہ بنا کے کسی ڈائلاگ کے پروسیس کو خراب کر کے اور ایک طرح سے جنگ پوری مسلط کر دیں. اور نہ صرف جنگ مسلط کرنا بلکہ بہت سی سینسیٹیو سائٹس جو ہیں جس میں سے جو ملٹری سائٹس ہیں بلکہ سویلین سائٹس ہیں دونوں میں ایک ساتھ اڑانا, یہ بہت ہی خطرناک ایک پریسیڈنٹ ہے جو انڈیا اور اسرائیل دونوں سیٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر سدرا, اگر ایران کو مکمل طور پر جیسے عالمی مطلب صورتحال جو بننے جا رہی ہے یا ریجنل صورتحال ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ایران اگر غیر مؤثر ہو گیا تو جو فلسطین کی آزادی ہے یا یمن کی خود مختاری یا لبنان وغیرہ عراق میں جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہوگا نہیں. ایران بہت مختلف ملک ہے. یہاں جو ریولوشن آیا تھا لیٹ 70s کا, وہ ریولوشن جو تھا وہ اینٹی ویسٹ یا اینٹی امپیریلسٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ ایران جو ہے اپنے ریولوشنری جو اس کا ویژن ہے اس سے ہٹ جائے تو یہ پوری جو قوم ہے یہ پوری اسی طرح ڈیولپ ہوئی ہے. اس کو بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس پورے نیریٹو کے ساتھ, پورے آئیڈیالوجی کے ساتھ جس میں ان کا مقصد تو وہ ہے ہی نہیں نا جو کامن نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, جس میں اکنامک انٹرسٹ ہے, جس میں فارن پالیسی انٹرسٹ ہے. ایران اگر ان کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا تو ایران تو ٹاکس میں جاتا, ایران تو ڈیلز کرتا, ایران تو اپنی اکنامک بینیفٹس کو دیکھتا. لیکن سینکشنز کے باوجود اس نے اپنی جو آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں ان سے علیحدہ نہیں ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اسٹیج پہ ایران جو ہے اس سے بیک آف کرے گا. اور جس کا آپ نے بالکل نظارہ بھی دیکھا کہ جب ایران نے اس کو فیس بیک کیا ہے تو جو ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ ایسی قوم نہیں ہے جو ہسٹری بھی بتاتی ہے اور جو اب آج کے پورے 24 گھنٹے کے اندر کی ڈیولپمنٹ بتاتی ہے کہ کسی پوائنٹ پہ کمزور ضرور پڑ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایران نیوٹرلائز ہو جائے گا. ایران اپنی اکنامک یا فائنینشیل آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کر لے گا, فلسطین کی طرف حمایت اس کی ختم ہو جائے گی. اس میں ہمارے آبزرویشن میں میری یہ چیز ضرور آئے کہ ہم یعنی مسلم امہ یا باقی دنیا جس طریقے سے ایران کا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہی ہے شاید وہ اس ڈائریکشن میں نہ ہو, وچ از ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر سدرا, یہ جو آپ کے کہنے کے مطابق یہ جو رجیم چینج کی طرف صورتحال نہیں جائے گی؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آپ رجیم چینج ان قوموں میں آرام سے کر سکتے ہیں جہاں پہ ٹریڈیشنل انٹرنیشنل ریلیشنس کی جو ریئلسٹ ڈیفینیشن کے اوپر پورا پاور اسٹرکچر کھڑا ہوگا. جیسے پاکستان ہے, پاکستان کے اندر ہمیں ہر سخت سے سخت فیصلے کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. ایران نیشنل انٹرسٹ کو کوٹ نہیں کرتا, ایران اپنی آئیڈیالوجی کو کوٹ کرتا ہے, اور آئیڈیالوجی اساس ہوتی ہے کسی بھی قوم کی. تو قوم کا جو دباؤ ہوتا ہے اور اگر ان میں یکجہتی ہو, سالیڈیرٹی ہو, کسی ایک چیز کے اوپر وہ پورا اپنے آپ کو کنفائن کر چکے ہوں, اپنے آپ کو مجتمع کر چکے ہوں, تو پھر تقریباً ناممکن ہے کہ آپ ایسی قوم کو آئیڈیالوجی سے ہٹا دیں. اچھا ڈاکٹر سدرا, یہ پاک بھارت جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کا رول تھا, انہوں نے سیز فائر کروایا, لیکن اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جو ویسٹرن پاورز ہیں یا جو خود امریکہ ہے اس کا کوئی ایسا رول نہیں دیکھا جا رہا. ہاں دیکھیں, پاکستان اور انڈیا کے بھی کرائسس کے چوتھے دن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا اس وقت جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو ہے انٹرویو کیا. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد ہی ظاہر معاملات سلجھے تھے. یہ نہیں تھا کہ بیچ میں ڈپلومیسی نہیں چل رہی تھی. چائنا بھی انوالو تھا, ٹرکی انوالو تھا, بنگلہ دیش کی طرف کوششیں تھیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی. دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر ایران نے ایسا کیا تو ہم ویسا کر دیں گے. بالکل. اچھا آپ کو یعنی ہم سب جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہیں نا, یہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے سب سے زیادہ انسرٹن یا انپریڈکٹیبل پرسنالٹی اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. آپ ان کی پالیسیز کے بارے میں کوئی چیز شور شارٹ نہیں کر سکتے کہ وہ نیکسٹ موو کیا لیں گے. تو وہ اس وقت ایک پیور ڈسٹینس پہ بیٹھنے کے باوجود پیورلی وہ اس وقت ایک پرو اسرائیل لابی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاباش تم بالکل صحیح کرو, ایران یو مسٹ بیہیو. ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں صرف ڈفرینس یہ ہے پاکستان اور انڈیا میں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ وہ امریکن جو ایک ایلائی کا رول پلے کرتے رہے ہمیشہ, وہ کرتے رہے, وہ کنٹینیو رہے. ٹھیک ہے. ایران کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. تو ایران کی طرف جو ہارشنس ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. جب آپ نے پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے جو ٹویٹ دیکھا تھا, جو اسٹیٹمنٹ دیکھے تھے, اور ایران کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں فرق صرف یہ ہے کہ ایران پاکستان یا انڈیا نہیں ہے. صحیح.
اچھا ڈاکٹر سدرا، یہ آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو کلیش مطلب ہمارے سامنے جو صورت حال ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ ہاں دیکھیے، پاکستان کے لیے یہ سچویشن کافی زیادہ کرٹیکل ہے. پاکستان کے پاس اس وقت دو چیلنجز ہیں. پاکستان اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن لابی ہے جس کو یو ایس ہیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن، ملٹری ریلیشنس کو اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. جب بھی ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ وہاں موجود ہیں امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرح کا سمبولک جیسچر ہے کہ آپ کس مقام پہ اپنے آپ کو اسٹینڈ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بارڈر شیئر ہوتا ہے ایران کے ساتھ، تو ہمیں یہ اس غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم امریکن امبریلا کے اندر کھڑے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت یا انڈیا کی طرف سے کوئی پیش رفت ہمارے پر نہیں ہوگی، ہم سیف اینڈ سیکیور ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے، ڈیسیشن میکرز کے لیے بہت مشکل ایک چوائس ہے کہ وہ اپنی جو اسٹینڈنگ ہے اس کو واضح کریں. واضح کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے اور عوام کی طرف سے آپ کو فل ٹائم سپورٹ ہونی چاہیے. یہ سپورٹ اس وقت ہوتی ہے جب عوام کی طرف سے چوزن مینڈیٹ والی حکومت موجود ہو، جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. تو پاکستان کی پالیسی کی طرف بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے کھل کے اسرائیل کی بالکل بلا وجہ کی جو جارحیت ہے اس کو کنڈیم نہ کرے اور اپنا ایک اسٹینڈنگ ہے اس کو بالکل واضح نہ کریں کہ آپ کس سائڈ پہ جو ہے اس وقت تاریخ کے کھڑے ہیں. اچھا، مطلب یہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر پڑ سکتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کیا سیکٹرین ٹیررزم یا سیکٹرزم بڑھ سکتا ہے پاکستان یہ میں؟ بعید نہیں ہے. مختلف طریقے سے ایران تو دیکھیں اس وقت اپنے فرنٹ جو ہے یا اپنی ٹیریٹوریل ڈیفینس ہے اس میں انگیج زیادہ ہے، لیکن پاکستان کو جو آپ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیولز کے اوپر اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. پاکستان کے پاس مضبوط ملٹری ہے. پاکستان کا ایک مسلم امہ کے اندر ایک لیڈرشپ رول رہا ہے. تو پاکستان اگر اس بارے میں ایران کی طرف اپنے واضح حمایت نہیں کرتا، اور وہ بالکل پرنسپل پہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ یہ پرنسپلی انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس بات میں واضح اپنا ایک پیغام رکھتا ہے کہ کسی بھی ملک کی طرف سے غیر ضروری ایک جارحیت جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے. تو پاکستان کو ذمہ دار ریاست کے طور پہ واضح کرنا پڑے گا. نہیں، انٹرنیشنل لا تو ہے لیکن اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحبہ. ریاستیں جو ہوتی ہیں نا وہ قاعدے، قوانین اور اصولوں کے اوپر چلتی ہیں. اگر ایک ریاست جس کو ہم یہاں سارے مل کے کنڈیم کر رہے ہیں وہ کبھی اسی لیے رہے نا کسی بھی انٹرنیشنل لا کو بریچ کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی انٹرنیشنل لا کو بریچ کر کے معاملات نہیں ہوتے اور یہ بات جو ہے ڈپلومیٹک کٹ آف تک ہوتی تو ہم اس کو بالکل بچا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں کے معاملات میں تنازعات آ گئے ہیں اور ان کو ڈائلاگ کی طرح جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک پارٹی ایسی ہے جو کہ ڈائلاگ کے پروسیس کو ہی ناکام کر کے فوری طور پہ مسلط کر رہا ہے جمہوریت کو، تو آپ جب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ ارریلیونٹ کب ہوا ہے؟ آخر کار قانون کے ذریعے ہی، اصولوں کے ذریعے ہی آپ کو راستہ ملتا ہے. یہ جمہوریت جو ہے چاہے یہ کتنی بھی ڈیڈلی ہو لیکن یہ حل بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کو ایک قوم کے طور پہ کوئی رسپیکٹ دلا پاتی ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی، ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر سدرا احمد جو IR کی پروفیسر ہیں بحرہ یونیورسٹی کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ کی صورتحال ہے اسرائیل اور ایران کی، یہ خطے پر اس کے سنگین اثرات ظاہر ہوں گے اور پاکستان کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنی چاہیے اس جنگ کے حوالے سے، کیونکہ جو ایران اور پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں تو یہ جنگ اگر بڑھ گئی یا زیادہ دن چلی تو اس کے جو اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے حوالے سے جو سیکٹیرینزم ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک.